الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام۔ آج میں اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ توحید جو اساسی چیز تھی دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اس پہ گفتگو کی ہے میں نے۔ تو آج صرف اسلام میں تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کو جس آدمی نے پہچانا ہے وہ دین اسلام کا ہو کے رہا ہے، اور جس نے دین اسلام کو صحیح معنوں میں پہچانا ہی نہیں، وہ دین اسلام کو سمجھ نہیں سکا، تو وہ دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے اس کے لیے بڑی مشکلاتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام سلامہ سے ہے، سلامہ سلامتی، اسلم یسلم، آگے اگر اس کے صیغے بنائے جائیں، سلامہ سلامتی کے معنی میں، تو جو دین ہمارا ہے وہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے، پیس آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں کیا دیتا ہے؟ سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو جو دین جس کا معنی ہی سلامتی والا ہو، تو وہ ایسی چیزیں کبھی بھی نہیں کرے گا جس سے کسی انسانیت کو نقصان پہنچے۔ اسلام ہمیشہ وہ چیزیں لایا ہے جس سے انسانیت کے دائرے کے اندر رہے۔ ہاں اگر انسان نہ چاہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے آپ کو دے دیے، ان دو راستوں کو چوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ان دو راستوں میں چوز کرے، پک کرے ان دو راستوں میں سے، کہ کیا خیر کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اسلام کے راستے میں، یا شر کے راستے میں جانا چاہتے ہو۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کے صحیح معنوں میں انسانیت کو انسان بنانے کی تگودو کی ہے، انسان کو انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کے، انسان کو حیوانات سے علیحدہ کر کے انسان کو ایک وہ چیز دکھائی ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان کے اندر اگر انسانیت ہے تو وہ سلامتی کے اوپر جائے گا۔ اگر انسان ہی نہیں بن سکا تو وہ سلامتی کے اوپر کس طرح جائے گا؟ اسلام، اس لیے اسلام کا معنی کیا؟ سلامتی کے معنی۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ میں اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا۔ مسلمان بھی اسی سے ہے، اس کو اگر آگے والے صیغے میں لے جاؤ تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اسلمت، کیا ابراہیم میں فرما بردار، یعنی اسلام کے معنی میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے قانون کا فرما بردار ہو گیا۔ بحیثیت نظام ہم میں سے بڑے بڑے لوگ بحیثیت نظام اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے، بحیثیت نظام کوئی بھی نہیں چاہتا، بحیثیت دین اس کو لے رہے ہیں۔ بحیثیت دین آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو بحیثیت دین کوئی بھی نہیں روکے گا۔ امریکہ چلے جاؤ، کسی اور کنٹری، لندن چلے جاؤ، سب نماز، ہر ایک کو، آپ کو کوئی نماز سے نہیں، روزے سے کوئی نہیں روکے گا۔ کہیں آپ کو ایسے چرچ ملیں گے جو پہلے چرچ تھے اب مساجد ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن بحیثیت نظام جو اسلام نظام پیش کرتا ہے، وہ نظام
جو لانا چاہیے اسلام کا وہ نظام ہم نہیں لا سکے. اب اس نظام کے لانے کی تگودو کرنی ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے، سلامتی والا نظام. ہر چیز میں سلامتی. آپ کی تجارت ہے تو اس میں سلامتی والا نظام ہونا چاہیے. آپ کی معاشرتی زندگی ہے تو اس میں سلامتی والا نظام ہونا چاہیے. آپ کی تجارتی زندگی ہے تو اس میں سلامتی والا نظام. سیاسی زندگی ہے تو اس میں سلامتی والا نظام ہو. یہ نظام، اس نظام کو نظام اسلام کہتے ہیں. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ لوگوں کے اندر وہ نظام لائیں جس نظام سے انسان کے اندر سے ایمانوں میں انسانیت چلتی ہے. انسانیت کیا؟ اس کے اندر انسانیت بڑھنا شروع کر دے. اور یہ سلامتی والا دین آپ کو ہر شعبے میں آپ کو سلامتی والا راستہ دکھائے گا. اس لیے اس کو اسلام کہا جا رہا ہے. اسلام اس چیز کا ہی نام نہیں کہ آپ بس عبادت کر لو باہر نکل جاؤ، باہر جا کے جو کچھ کر رہے ہیں. نہ، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اسلام کو نفاذ دو. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا وہ تو اس سے وہ قبول کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اب ہمارے ہاں عورتیں ہیں تو وہ دین اسلام کو تو کچھ سمجھ، بس نماز اگر پڑھ لیتی ہیں تو وہ بڑی بات ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو دین اسلام پہ ان کو کون لائے گا؟ نہیں لا رہے ہم. ہمارے گھر کی مستورات ہیں، ہمیں پتہ نہیں. علی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.